لا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وما أرسلنا في قرية من نبي اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی نبی الا اخذنا اہلها مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو بالبأساء تکلیف کے ساتھ والضراء اور سختی کے ساتھ لعلهم يضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ پھر ہم نے بدل دیا جگہ کو السیئۃ بدحالی الحسنۃ نیکی حتی عفوا یہاں تک کہ وہ بڑھتی چلی گئی وقالوا قد مس آباءنا الضراء اور کہنے لگے کہ چھوا ہے ہمارے باپ دادا کو بھی الضراء تکلیف والسراء اور خوشی فأخذناهم بغتة پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک وهم لا يشعرون اور انہیں خبر بھی نہیں تھی ولو ان اہل القرى آمنوا اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو البتہ ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمانوں اور زمین کی ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا فأخذناہم پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو بما کانوا یکسبون اس وجہ سے کہ جو وہ کماتے تھے اچھا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون پیچھے اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کا تذکرہ کر کے کہ ان قوموں کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی بھیجے اپنے انبیاء بھیجے ان نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو سمجھایا دعوت دی لیکن قوم والوں نے نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کر دیا ہلاک کر دیا تباہ و برباد کر دیا غرق کر دیا اب یہاں سے رب العالمین یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ان پر جو تباہی بربادی ان کے اوپر ڈالی ہے نا جس وجہ سے ہم نے ہلاک کیا تباہ کیا ان کو غرق کر دیا ان کے نام و نشان مٹا دیے کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی ہو تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے ایک نافرمانی کی ہو تو ہم نے انہیں کیا کر دیا ہو ہلاک کر دیا ہو اللہ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جس بستی کے اندر بھی نبی بھیجا ہے نا انہوں نے کافی عرصے تک قوم والوں کو سمجھایا اور میں اللہ نے بالبأساء والضراء کبھی سختی دے کر سمجھایا کبھی تکلیف دے کر سمجھایا کبھی بھوک دے کر سمجھایا کبھی بیماری دے کر سمجھایا کبھی اولاد نہ دے کر سمجھایا لیکن جس وقت وہ آزمائش کے اندر تکلیف کے اندر انہیں سمجھ نہیں نہ آئی تو میں اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دی میں اللہ نے ان کا رزق بڑھا دیا میں اللہ نے ان کو کثرت عطا کر دی میں اللہ نے انہیں طاقت عطا کر دی میں اللہ نے انہیں صحت عطا کر دی میں اللہ نے انہیں تندرستی عطا کر دی جب وہ تکلیف کے اندر آزمائش کے اندر نہیں سمجھے اور جس وقت انہوں نے خوشحالی کے اندر جو ہے نا وہ تنگ دستی سے نکل کر جس وقت خوشحالی کے اندر آگے انہوں نے بات کو نہیں سمجھا جس وقت ان سے کہا جاتا بھائی اللہ نے تمہارے اوپر تکلیف بھیجی ہے آزمائش بھیجی ہے اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کی بات مانو
پھر اس کے بعد تکلیف دور کر کے اللہ نے تمہارے اوپر اپنی خوشحالی کی ہے، اللہ نے تمہارے رزق کے اندر فراوانی کی ہے، اللہ کی بات سمجھ جاؤ۔ آگے سے پتہ کیا کہتے؟ یہ تکلیف کا آنا، خوشحالی کا آنا، بدحالی کا آنا، یہ رزق کی فراوانی، یہ تو ایمان اور کفر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی اللہ تکلیف دیتا ہے، کبھی اللہ خوشحالی دیتا ہے، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ آپ کے اوپر تکلیف آ گئی ہے ایمان لے آؤ، آپ کے اوپر خوشحالی آ گئی ہے ایمان لے آؤ۔ خوشحالی کا آ جانا، تنگ دستی کا آ جانا، یا بیماری کا آ جانا، یا تکلیف کا آ جانا، اس کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے باپ دادا پر بھی آتی رہی ہیں، ہمارے باپ دادا پر بھی کبھی تکلیف ہے، کبھی جو ہے نا وہ تنگ دستی ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی بیماری ہے، اور کبھی اللہ رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، کبھی اللہ صحت دے دیتا ہے۔ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح ہمارے باپ دادا ایمان نہیں لے کر آئے، اسی طرح ہم بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جس وقت وہ اس حد کے اندر آ گئے کہ انہوں نے کسی بات کو سمجھا ہی نہیں، کسی بات کو قبول ہی نہیں کیا، تو پھر ہم نے ان کے اوپر اپنا عذاب اچانک نازل کیا۔ ان کو خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ رات کو بڑے خوش ہو کر سوتے ہیں، رات کو اپنا جناب معاملات طے کر کے سوتے ہیں، انہیں تو خبر ہی نہیں کہ آج ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ بالکل اپنے حال کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھ کر رات کو سوتے ہیں، اور صبح اٹھنے کی اللہ رب العالمین مہلت ہی عطا نہیں کرتا، ان کے اوپر تباہی اور ہلاکت جو ہے نا وہ کیا عذاب بن کر اترتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا ہے۔ آج بھی ہمارا حال یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اگر عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ فوراً عذاب کا فیصلہ نہیں کرتے، اللہ پہلے سمجھاتے ہیں، پہلے تمہیں تکلیف دیں گے، بیماری دیں گے، تمہیں تنگ دستی دیں گے، سمجھائیں گے۔ اس وقت تم نہیں سمجھو گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے رزق کے اندر فراوانی کریں گے، پھر اللہ رب العالمین تمہیں صحت عطا کریں گے، پھر اللہ رب العالمین تمہیں بعض جو ہے نا وہ طاقت والا کریں گے، پھر اللہ تمہیں باروب کریں گے، اللہ تمہیں خوشحال بھی کرتے ہیں، اللہ تمہیں تنگ دست بھی کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ بندہ میری فرما برداری کر لے، یہ بندہ میری کیا کر لے؟ فرما برداری کر لے۔ صرف تکلیف کا آ جانا یا خوشحالی کا آ جانا یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے، کبھی تکلیفیں دور کرتا ہے، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی اللہ رزق کی فراوانیاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ نے وہ آیت قرآن پاک کی پڑھی ہوئی ہے، انما وہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ رب العالمین کبھی مال دے کے آزماتا ہے، کبھی رزق دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ بھوک دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تکلیف دے کے آزماتا ہے۔ یعنی کہ مال کا مل جانا، دولت کا مل جانا، یا تنگ دستی کا آ جانا، یا تکلیف کا آ جانا، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے جی؟ آزمائش ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کی آزمائش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر یہ حصہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے تھوڑا تھوڑا سبق دے رہے ہیں، بھائی انسان بن جا، میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا کر، میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا کر۔ سابقہ قوموں کی طرح یہ نہ کہا کرو کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، کبھی تنگ دستیاں آ جاتی ہیں، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی اللہ رزق کی فراوانیاں کر دیتا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اوپر کیا رکھی ہے؟ آزمائش رکھی ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر بندہ کیا ہو جائے، سمجھ جائے۔ لیکن جس وقت بندے کو سمجھ نہیں نہ آتی، نہ تکلیف سمجھ آتی ہے، نہ مار سمجھ آتی ہے، نہ پیار سمجھ آتی ہے، جب کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر اللہ رب العالمین اپنا کیا کرتے ہیں؟ عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو سابقہ قوموں نے بھی یہ کہا کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے اوپر بھی، ہمارے بزرگوں کے اوپر بھی یہ تکلیفیں آتی رہی ہیں، یہ فراوانیاں آتی رہی ہیں، یہ تنگ دستیاں آتی رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جس وقت وہ اس حد کے اندر چلے گئے نا، انہیں نہ مار نظر آتی ہے، نہ مار سمجھ آتی ہے، اور نہ ہی انہیں کیا آتی ہے 2 سال 4 سال بچے کو سمجھاتا ہے، کبھی مارتا ہے، کبھی پیار کرتا ہے، ہر طریقے سے سمجھاتا ہے یار تیری زندگی کا فائدہ ہے، پڑھ لے، وہ نہیں سمجھتا، پھر اسے مارتا بھی ہے، کبھی 2 لگا لیتا ہے، کبھی 4 لگا لیتا ہے۔ اس وقت وہ 2-4 سال کے بعد پیار بھی نہیں نہ سمجھتا،
مار بھی نہیں سمجھتا، کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو پھر ٹیچر کیا کہتا ہے؟ بھائی اسے لے جاؤ، جا کر کوئی کام سکھلا دو، اس نے کوئی نہیں پڑھنا، اس نے کوئی نہیں پڑھنا۔ اللہ رب العالمین بھی یہی کہتے ہیں، کبھی مار اور کبھی پیار دے کر اللہ سمجھاتے ہیں۔ جب قوم نہیں سمجھتی تو اللہ رب العالمین ان کا کیا کر دیتے ہیں؟ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ یہ جو میں نے ان کو اوپر اپنا عذاب نازل کیا ہے نا، یہ میں نے ان کے اوپر اپنی تباہی یا ان کو غرق کیا ہے، یہ کوئی میں ضد نہیں ان کے ساتھ، میں اللہ کی ضد نہیں ہے ان کے ساتھ کہ میں اللہ نے ضد کی بنیاد پر یہ کام کیا ہو۔ میں رب العالمین نے اپنا نبی بھیجا، ان کو سمجھایا، انہوں نے تکذیب کی۔ اگر یہ اپنا ایمان قبول کر لیتے، اللہ کے نبیوں کی بات مان لیتے، اللہ کے رسولوں کی بات مان لیتے، تو فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیتا، میں اللہ ان کے اوپر اپنی نعمتیں کھول دیتا، میں اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں کھول دیتا۔ تو محترم سامعین گرامی قدر، جس بندے نے ایمان قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لی، اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جنہوں نے نبی کی تکذیب کی ہے، انبیاء کے پیغام کو نہیں مانا، اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہی نازل ہوتا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین گرامی قدر، کبھی کبھی اللہ ہماری بھی آزمائش کرتا ہے، تو اس آزمائش کے اندر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر کیوں یہ آزمائش ڈالی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، مگر پکڑا ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کو، بالباسائی سختی کے ساتھ، والضرائی اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ ٹھیک ہے جی، تکلیف کا دینا یا سختی اللہ رب العالمین کی طرف سے سختی کا کرنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدل دیا بدحالی کی جگہ خوشحالی کو۔ ٹھیک ہے جی، بدحالی کی جگہ کیا کر دیا؟ خوشحالی کو۔ یعنی کہ پہلے اللہ نے ان کے اوپر تنگ دستی کی، پہلے اللہ نے ان کے اوپر تکلیف دی، پھر اللہ نے ان کی تکلیف دور کر کے، ان کی تنگ دستی دور کر کے اللہ نے کیا کر دی؟ خوشحالی کر دی۔ دونوں نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ نے تکلیف بھی دی ہے اور اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے، لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ حتیٰ عفوا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی نعمتیں بڑھتی گئیں۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، کہنے لگے یہ تکلیفیں، یہ خوشحالیاں پہنچی ہیں ہمارے باپ دادا کو، الضراء تکلیف، والضراء اور خوشی۔ ٹھیک ہے یہ تکلیف اور یہ خوشی ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچی ہیں، ان کے اوپر بھی کبھی تکلیف آتی تھی، کبھی خوشی آتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے تکلیف دی ہے یا اللہ نے ہمارے اوپر خوشحالی کی ہے تو ہم ایمان قبول کر لیں، یہ ازل سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں تھی، انہیں اس بات کی خبر بھی اللہ بتاتا نہیں ہے کہ جب اللہ نے اپنے عذاب کا فیصلہ کرنا ہے نا، اللہ رب العالمین نے کسی کی پکڑ کرنی ہے تو اللہ نے بتانا نہیں ہے ہمیں کہ میں تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کسی وقت بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر کیا رہنا چاہیے؟ تیار رہنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستی والے ایمان قبول کر لیتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیتے ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہ ایمان قبول کرتے ہیں، میں اللہ کی بات مانتے ہیں، تو میں اللہ کی ان کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے کہ میں ضد کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ اگر وہ ایمان قبول کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، تو جس طرح میں اللہ نے نہ ماننے کی وجہ سے اپنا عذاب نازل کیا ہے، اگر وہ میری بات مان لیتے تو میں اللہ ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں نازل کر دیتا۔ ٹھیک ہے جی، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم کھول دیتے ان پر، بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
برکتیں آسمانوں اور زمین کی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے کیا کر دیا جی؟ جھٹلا دیا ہے، تکذیب کر دی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ برے اعمال کرتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔